بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے معاشروں میں بعض اوقات غلط قسم کی باتیں پھیلی ہوتی ہیں، غلط قسم کے عقائد اور تصورات پھیلے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے آدمی ایسی چیزوں کا شکار ہوتا ہے جو اسلام کے عقیدہ توحید کے منافی ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ تو انہی میں سے ایک بدشگونی اور بدفعلی کا عقیدہ ہے کہ مختلف طرح کی مخلوقات کے بارے میں اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اس سے نقصان ہوتا ہے اور اس سے کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ عقیدہ جس طرح کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ سراسر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو چنانچہ اس بدفعلی بدشگونی کے انسان کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس نقصانات کو مد نظر رکھ کر جو ہے ایسے غلط عقائد سے بچ سکیں، ایسے توہمات سے اپنے آپ کو دور کر سکیں۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ عقیدے پر ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے کہ انسان کے اندر اس طرح کے غلط عقائد پیدا کر کے اس کا ایمان، اس کی توحید خراب برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے بدفعلی بدشگونی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اطیرۃ الشرک، آپ 3 بار فرماتے ہیں کہ بدشگونی لینا کسی چیز سے شرک ہے۔ بعض اوقات یہ شرک اکبر ہوتا ہے کہ جب آدمی سمجھتا ہے کہ یہی چیز اس کا نقصان کرنے پر یا اس کا چیز کرنے پر قادر ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اس چیز کو اللہ کے مقابلے میں ایک خالق اور ایک اس کو یعنی کہ قدرت والی چیز بنا دیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ چیز شرک اصغر ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو سبب بنا لیا جاتا ہے کہ اس کے سبب میرا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور شرک اصغر اس لحاظ سے کہ اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا جس کو اس نے سبب بنا دیا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا نقصان ہے جو دین کا، ایمان کا، عقیدے کا نقصان ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کے ہمیشہ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بدفعلی بدشگونی کا نقصان دوسرا بڑا جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے کہ جب بدفعلی بدشگونی ہوتی ہے، انسان طرح طرح کی چیزوں سے ڈرتا پھرتا ہے۔ گھر سے نکلا، کوئی مخصوص آدمی سامنے آ گیا تو اب کام نہیں ہوگا، کوئی جانور ادھر سے ادھر ہو گیا تو کوئی نقصان ہو جائے گا، الو کا پرندہ دیکھ لیا تو کوئی نقصان ہوگا۔ یعنی قدم قدم پر انسان جو ہے جب بدفعلی بدشگونی ہوتی ہے، اللہ پر یقین و ایمان نہیں ہوتا، تو اس کی زندگی جو ہے توہمات کا مجموعہ بن جاتی ہے اور طرح طرح کی مشکلات کا وہ مجموعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہے تاکہ اپنی زندگی کو آسان بنائے۔ ایسے ہی بدفعلی بدشگونی کا جو عقیدہ، اس کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے بارے میں نحوست کا ایسا عقیدہ رکھ لینا کہ جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، کہ جو حقیقت میں دوسرے الفاظ میں کہا جائے اللہ پر جھوٹ ہے اور افترا بازی ہے۔ کہ آپ کو کس نے بتایا کہ الو کے اندر اللہ نے کوئی نقصان رکھا ہے؟ ہاں، کون سی کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں اس چیز کا بیان ہوا ہے، سوائے گمراہ کن جاہل لوگوں کے فلسفوں کے، ان کے عقیدوں کے؟ یہ اس طرح کہ فلاں قسم کی آواز آتی ہے تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، کون سی قرآن کی آیت یا حدیث میں ہے کہ فلاں مخصوص آواز سے نقصان ہوتا ہے؟ یہ سارے حقیقت میں وہ شیطانی تصورات ہیں کہ جس کے دل میں بیٹھ جانے سے انسان کی زندگی بھی پریشان ہوتی ہے اور اللہ پر بھی مختلف طرح کی افترا بازیاں اور جھوٹ گھڑتا ہے، اور اپنا عقیدہ اور دین بھی برباد کرتا ہے، اور دنیا جو کہ انسان کو اللہ کی اطاعت اور نیکی میں لگانی چاہیے، اس طرح کے طرح طرح کے مشکلات اور توہمات کا اس کا وہ مجموعہ بن جاتی ہے۔ تو ضرورت ہے ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ اور ایمان اللہ پر پختہ کرنے کی، اللہ پر یقین توکل پیدا کرنے کی، اور اس طرح کے غلط عقائد کو، غلط تصورات کو اپنے دل سے نکالنے کی، تاکہ اس کی زندگی آسان ہو۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔